ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں. وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور سب سے زیادہ پر کس کے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا. ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. یعنی جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں نا تو اس سے کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے بال نکلتے رہتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کے پروں سے موتی اور یاقوت. کتنا خوبصورت لباس ہے ان کا. ورنہ تو جبریل کی نام لیتے ایسے پہلے جب یہ معلوم نہیں تھا تو ایسے ایک ہیبت سی آتی تھی کہ سب سے بڑے فرشتے ہیں تو ڈر سا لگتا تھا. لیکن یہ پڑھ کے ان کی کیفیت ایک بہت محبت سی آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتنا تقرب بخشا ہے, کتنا اعزاز بخشا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے, جیسا چاہے جس کو بنا دے. چیونٹی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور جبریل کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اور جس کو جو سائز چاہا دیا اور کوئی اس میں پر نہیں مار سکتا, اعتراض نہیں کر سکتا. اور پھر وہی بات یاد کر لیجئے کہ ہر چیز میں تفاضل ہے, یعنی درجے ہیں. کوئی کم درجے کا ہے, کوئی بڑے درجے کا ہے, اور ہر ایک کے لیے اپنا درجہ ایک امتحان بھی ہے. اور فرشتوں کے پروں میں طاقت بھی بہت ہے. پرندے کی طرح نہیں ہے. میرے پرندے سے مراد تشبیہ دینا نہیں تھا, مراد صرف مثال سے بات سمجھانا تھا. زمزم کا کنواں کیسے کھودا گیا تھا؟ جبریل علیہ السلام نے پر مارا تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایڑی ماری تھی, یعنی یا پر یا ایڑی. تو اس سے کتنا نیچے تک پانی وہاں سے نکلا. وہ چشمہ نہیں تھا, کنواں تھا, کنواں. اور وہ بھی مکہ میں کتنا نیچے تک کھودا گیا صرف ایک ٹک کرنے سے. آج ہے ہمارے پاس کوئی ایک ٹیکنالوجی ایسی کہ جس سے ایک ضرب لگانے سے پورا کنواں کھود کے باہر آ جائے. تو اتنے طاقتور بھی ہیں وہ. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اس کو انڈر لائن کر لیجئے, بہت ہی خوبصورت آیت ہے. جب کبھی آپ کے اندر کوئی پریشانی آنے لگے اور آپ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, تو سوچے نہیں, سب کنجیاں رحمت کی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس دروازے کو بھی کھولے کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک, اور جو وہ بند کر دے, فلا مرسل له من بعدہ, تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا بھی نہیں. وہ زبردست اور حکیم ہے. اس لیے اپنی ساری حاجتیں, اپنی ساری ضرورتیں, اپنے سارے دکھ, غم, پریشانیاں, ان سب کی فریادیں اللہ سے کریں. ذاتی غم ہو یا امت کا غم ہو, سب کے لیے. کیونکہ اگر اللہ آسانی کر دے تو کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کو تنگ کر سکے, کسی کا بال بھی بیکا کر سکے. اور اگر وہ نہیں چاہتا تو ساری دنیا بھی مل کے آپ کو ایڈ دے دے, ہیلپ کر دے, کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا, آپ کو مشکل سے نہیں نکال سکتا. تو اصل طاقت اللہ کی ہے, اس لیے شرک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, اس کو بھی انڈر لائن کریں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد کرو, نعمتوں کو یاد کیا کرو, احسان فراموش نہیں بنو, نمک حرام مت بنو. ما بکم من نعمت فمن اللہ, جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. هل من خالق غیر اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ یرزقکم من السماء, جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہو, والارض, اور زمین سے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فانا تؤفکون, کہاں سے تم پھرائے جاتے ہو, پھر انکار کیوں کر دیتے ہو؟ جب ساری طاقت اللہ کی ہے تو پھر عبادت بھی اللہ کی, حق اسی کا بنتا ہے. پھر عبادت کے لیے تمہارے اور معبود کہاں سے آ جاتے ہیں؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں, اور سارے معاملات آخر کار اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. یا ایھا الناس,
ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، آخرت آ کر رہے گی، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. کہیں دنیا کے فائدوں کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کر لینا، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. تم اسے اپنا دشمن سمجھو. لیکن ہم کتنا سمجھتے ہیں دشمن اس کو؟ حقیقت یہ ہے کہ شیطان خود بھی اور اس کے لاؤ لشکر سب پیچھے پڑے رہتے ہیں اہل ایمان کے، اور ان کو حق راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو صبح سویرے روانہ کرتا ہے سب کو کہ بھٹکاؤ لوگوں کو جا کر. اور اس کے نزدیک زیادہ مقرب اور مرتبے والا کون ہوتا ہے؟ جو سب سے بڑا فتنہ کریٹ کر کے آئے، زمین میں سب سے بڑا فساد، قتل و غارت کر کے آئے. ان میں سے ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. اگر ہمارا کوئی بڑا ہم سے کہتے کہ تم نے کچھ اچھا کام نہیں کیا، تم تو مائنڈ کر جائیں گے، لیکن وہ ان کو کہتا ہے تم نے اچھا نہیں کیا تاکہ وہ آئندہ اور اچھا کریں اس کے مطابق. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، ان کی لڑائی خوب کرائی. تو شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اس کو اپنے ساتھ چمٹاتا ہے، تو نے سب سے اچھا کام کیا. تو بی اویئر، بی کیئرفل، خصوصاً اپنے گھریلو تعلقات، شوہر بیوی کے تعلقات کے بارے میں، کہ کسی قیمت پر اس میں رکھنا نہ آنے دیں، اس کو بگڑنے نہ دیں، کیونکہ پھر شیطان اور بہت سے فسادات اس کے ذریعے سے پیدا کر لیتا ہے. جب انسان کے گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا تو باہر بھی وہ سکون سے کام نہیں کر سکتا. اور ہسبینڈ وائف کی لڑائی عام طور پہ کوئی بڑی بات سے نہیں ہوتی، چھوٹی سی بات چبھ جاتی، چھوٹی سی، بہت چھوٹی، تو اس وقت انسان فوراً خیر سوچے کہ اس شخص سے اتنی خیر بھی تو ملتی ہے، چھوٹی سی بات ہی ہے نا، بس خاموشی اختیار کر لے. اور آپ دیکھیں گے جو ہی خاموشی اختیار کریں گے وہ فیز گزر جائے گا اور بعد میں بالکل ٹھیک ٹھاک معاملہ ہوگا. لیکن اگر آپ چیخ چلا کر اور مسلسل چیختے چلاتے رہیں تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ بعض اوقات بہت بھیانک نتائج سامنے آ جاتے ہیں. تو بس اس وقت میں اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا سب سے اہم ہوتا ہے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے گھر کب بسنے دے گا، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا. استغفر اللہ، یعنی انسان گناہ کرے اور اس پر خوش بھی ہو. سوچئے، غور کیجئے، وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو کر کے آپ کو بڑا مزہ آتا ہے؟ کچھ لوگوں کو دوسروں کو ستا کے بڑا مزہ آتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا ستانے کا انجام کیا ہوگا. لیکن کچھ لوگوں کی ہابی ہوتی ہے صرف دوسروں کو ٹیز کرتے رہنا، چھیڑتے رہنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، گالی گلوچ کرنا، کچھ نہ کچھ شروع کیے ہی رکھنا. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ایسا شخص جس کا عمل برا ہے اور وہ اس پہ خوش ہوتا ہے اور ناز کرتا ہے اور اکڑتا ہے اور بگڑتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا، اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. اس سے ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سیدھے رستے پہ چلتے چلتے گمراہی کی طرف چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے دعا پڑھتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پہ جما کے رکھنا، بھٹک نہ جائیں. بعض اوقات ایک انسان کی ساری زندگی نیکیوں میں گزری ہوتی ہے اور آخری عمر میں آ کے کوئی ایسا بگاڑ کرتا ہے، ایسا برا کام کرتا ہے اور اس پر خوش بھی ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ کیا درا ضائع ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، پس اے نبی خامخواہ آپ کی جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی بس ایسے ہی ہوگا جیسے بارش سے پودے نکل آتے ہیں. حالانکہ پودے اندر تو کچھ نہیں ہوتے، کوئی چیز نہیں ہوتے، وہ باہر نکل کے پودے بنتے ہیں. من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، جو کوئی عزت چاہتا ہو، سبھی چاہتے ہیں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. تو پھر ہمیں کس سے مانگنی چاہیے، ڈیمانڈ کس سے کرنی چاہیے؟
اور پھر روتے ہوئے یہ نہیں کہنا جو فلاں میری عزت نہیں کرتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے شکوے اور کمپلینٹ جو ہے نا بیکار ہیں کہ بچے میری عزت نہیں کرتے اور بھائی میری عزت نہیں کرتے. یہ فضول کی باتیں. عزت اللہ کے پاس ہے، جسے چاہتا دیتا ہے. یعنی تم اچھے کام کرو، اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق کام کرتے رہو، عزت اللہ تعالیٰ خود ہی دے دے گا. یعنی انسان کو جن چیزوں کے جانے کا خوف ہوتا ہے اس میں سے مال جان کے علاوہ ایک عزت بھی ہوتی کہ ناک پر مکھی نہ بیٹھ جائے. یعنی اگر اللہ کے راستے میں ہماری کوئی بے عزتی ہو بھی جائے تو سوچنا چاہیے کہ کیا فرق پڑتا ہے، کیا ہوگا، عزت تو اللہ کی. دیکھیے پھر کوئی غم باقی رہے گا. کسی نے آپ کو کچھ بھی کہہ دیا، بڑے سے بڑا کوئی برا لقب دے دیا، جیسے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، شاعر وغیرہ کیا کچھ کہتے تھے. کیا اس سے آپ کی شان میں کوئی کمی ہو گئی؟ وہ ایسے لگتا ہے فضول کی باتیں، فنی لگتی ہیں وہ باتیں کہ آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، آپ پہ تو فٹ ہی نہیں آتا. اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو اسی طرح بعض باتیں جو آپ پر چسپاں کی جاتی ہیں وہ آپ پہ بھی فٹ نہیں آتی. تو اس لیے ان باتوں پہ رونا دھونا نہیں. خصوصاً جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، مشکلات آئیں گی، باتیں بنیں گی، تو پھر رو کے نہیں بیٹھ جانا کہ میں تو نہیں اب کر رہی کیونکہ اتنی باتیں کرتے ہیں لوگ. نہیں، کرتے رہیں. عزت تو اللہ کی ہے، ہماری تھوڑی ہے. اور یہ عزت بنانے تھوڑی نکلے باہر، سب کچھ قربان کر کے نکلے یا اس کا عزم لے کر. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، پاک کلمات، ذکر صالح، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. یعنی نماز پڑھ کے ذکر کر کے دعا کرو، قبول ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے. یعنی تمہارے صبر پر اجر اور ان کی چال بازیوں پر سزا، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ڈاکٹرز کو اور دوسرے لوگوں کو بعد میں پتا چلتا ہے، یہ سب اللہ کو پتا چلتا ہے. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. تو اس لیے موت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے. وہ تو لکھا ہے، وقت جب آنی ہوگی آ جائے گی، اور جس جگہ آنی ہے وہیں آئے گی. تو اس لیے اس چھت کے نیچے بیٹھ کے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہمارے اوپر نہ گرے، کیونکہ کچھ لوگوں کو فوبیاز ہوتے ہیں نا. نہیں، کچھ نہیں ہوتا، موت جہاں آنی ہے وہیں آئے گی. بس اللہ سے اچھی موت مانگنی چاہیے، شہادت کی موت مانگنی چاہیے. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں، ایک میٹھا اور ایک پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، دوسرا سخت کاری کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو. کتنی خوبصورت بات ہے کہ دو پانی لیکن دونوں میں فرق، دو انسان دونوں میں فرق، ایک اچھے اخلاق والا، ایک برے اخلاق والا، ایک بہت کچھ کرنے والا اور ایک سخت نکما. ایک سے بات کرو تو تمہاری لگتا پیاس بجھ گئی، اور ایک سے بات کرو تو لگا چھل گئے. لیکن فائدہ دونوں سے ہوتا ہے. انڈر لائن کیجیے یہ آخری ہی بات، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. دونوں سے تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان سے خیر بھی بہت پہنچتی، تو تکلیف پر صبر کر لینا چاہیے اور اس کو دل سے نکال دینا چاہیے. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ. اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکاہ کے مالک بھی نہیں ہے. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. لوگو تم اللہ ہی کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا
تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. آج جو کچھ ہم کرتے اس کے ریسپانسبل ہم خود ہیں, چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, باپ بیٹا بہن بھائی کیوں نہ ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. ان کے دل نرم ہوتے. کل ہم نے پڑھا تھا نماز برائی سے روکتی, تو جو نماز پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے, اس کو ہدایت کی بات اثر کرتی ہے. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے, اپنے برے اخلاق کو چھوڑتا ہے, بری سوچوں کو اور دل کی خرابیوں کو دور کرتا ہے, تو دراصل اپنے ہی لیے. اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے, نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں, نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے, اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے. مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. کبھی کسی کو پہلا لیکچر دینا ہوتا ہے, ان آیات پر میں نے ایک لیکچر دیا ہے, انسان اللہ کا محتاج ہے. وہ آپ بے دریغ دے سکتے, کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے اور سوچنے سمجھنے کی. تو اس معاملے میں اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسے نہیں, تو پھر دین جاننے والا اور نہ جاننے والا ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ اندھیرے اور روشنی ایک جیسا نہیں. وہ جو اللہ کے بارے میں کچھ جانتا نہیں اور وہ جو جانتا ہے کیسے ایک جیسے ہو سکتے؟ ولا الظل ولا الحرور, سایہ اور ٹھنڈک اور گرمی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ابھی بجلی کا جانا اور نہ جانا ایک جیسا نہیں ہو سکتا. تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. اس لیے اچھا کرنا اور برا کرنا, دین کو سمجھنا اور نہ سمجھنا, دین کے لیے کچھ کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں ہوتے. لیکن سمجھتا کون ہے؟ جس کا دل زندہ ہو. تم تو بس ایک خبردار کر دینے والے ہو. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے. پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا, اور دیکھو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید, سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. سبحان اللہ, اس آرٹ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. خشیت صرف علم والوں کو ہوتی ہے. بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. علم تو بہت ہے, کائنات کا علم بھی انسان کے اندر اللہ کی ہیبت پیدا کرتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو علم انسان کو دوسروں سے مختلف بناتا ہے وہ قرآن کا علم ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو وہ جاگ کے کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے. اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں, لمبی لمبی دعوتوں اور پارٹیوں میں آ جا رہے ہوں. اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں, اس کو اس میں خوشی کی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو الٹے پریشانی کی بات ہے. اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں. اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں. اس کے خشوع سے پہچانا جائے جبکہ لوگ تکبر کر رہے ہوں. اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو, یعنی اس کے اندر خشیت ہو اللہ کی, اس کا دل نرم ہو, غمگین ہو, بردبار ہو, سمجھ بوجھ والا ہو, کم گو ہو. اور حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو وہ شور شرابہ برپا کرے اور نہ چیخنے چلانے والا ہو, نہ ہی تیز طبیعت والا ہو. یعنی قرآن انسان کے اندر ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے جب وہ اس کے اندر اتر جاتا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ, بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا. سِرًّا وَعَلَانِيَةً, چھپ کر بھی اور کھلم کھلا. يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ, وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. وہ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں, جس میں کوئی فیلئر نہیں. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے لگا دیا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے
اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کنتم خیر امت فمنہم ظالم لنفسی، ان میں سے کوئی تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، جو امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا، اس کو دین کی سمجھ نہیں، اس کا عمل اس کے مطابق نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. ومنہم مقتصد، اور کوئی بیچ کی راہ میں ہے، یعنی آہستہ درمیانی رفتار سے چل رہا ہے. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. سابق کہتے ہیں دوڑنے والے کو، جو نیکیوں میں دوڑنے والا ہے، وہ چلتا نہیں، وہ دوڑتا ہے، اتنا زیادہ اچھے کام کرتا ہے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. یعنی جو لوگ دنیا میں دوڑ دوڑ کر اللہ کے راستے پہ چلتے رہے، وہ دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے. وہ سابقین المقربین الاولین میں سے ہوں گے. وہاں جانے کے بعد وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، ان کو ڈیکوریٹ کیا جائے گا جیسے کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے. وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. مومن کو غم کس چیز کا ہوتا ہے یہ تو بتائیے، راز کی بات ہے. آپ کو اکثر غم کس چیز کا رہتا ہے؟ اپنے غم پہچانیے. مومن کا غم کیا ہوتا ہے؟ میرا بنے گا کیا کل، یعنی قیامت کے دن میرا بنے گا کیا ہوگا. تو انسان اس وقت تک چین سے، سکون سے، آرام سے بیٹھ نہیں سکتا جب تک کہ آخرت میں کامیاب نہ ہو جائے. اس وقت وہ کہیں گے جنت میں پہنچ کر کہ اللہ کا شکر جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آنی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے، یعنی ادھر نہ کوئی کام ہارڈ ورک ہے، نہ مشکل ہے، نہ تھکاوٹ ہے، ریسٹ ہی ریسٹ ہے، آرام ہی آرام ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اللہ اکبر. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے تھے. یعنی جو دنیا میں پہلے غلط کام کیا اب ہم بالکل نہیں کریں گے، ہمیں ہوش آ گئی، ایک دفعہ واپس بھیج دو. لیکن کیا انہیں واپس بھیج دیا جائے گا؟ ان کی چیخیں، تھوڑی دیر بھی اگر انسان روئے نا تو اس کے بعد کتنا تھک جاتا ہے. تو جہنم میں پہلے ہی تھکاوٹ ہوگی آگ سے جلنے کی، اوپر سے اور چیخنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. انہوں نے مجھے کہا اس پر چڑھو. میں نے کہا مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ اس پہاڑ پہ چڑھوں. انہوں نے کہا ہم تیرے لیے آسان کر دیں گے. سو میں نے چڑھنا شروع کر دیا. جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا تو شدید قسم کی آوازیں سنائی دی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخ پکار ہے. سناٹے دار آوازیں وہاں سے آ رہی تھی، اور وہ چیخ کے کہیں گے یا اللہ ہمیں باہر نکال، لیکن باہر نہیں نکالا جائے گا. وہ کہیں گے ہم اب نہیں جھوٹ بولیں گے، اب چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، حرام کام نہیں کریں گے، لیکن اب موقع گزر گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا؟ یعنی سیکھنے کے لیے کافی وقت دیا تھا تمہیں، کئی سال. دیکھیے ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. کتنا وقت ہے ہمارے پاس، کتنا گزار چکے ہیں، اور کتنا ہر روز ہمیں ملتا ہے کہ ہم توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں. اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا. اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے 60-70 سال کی زندگی عطا فرمائی ہو، اس کا عذر پورا کر دیتے. یعنی اس کے پاس پھر کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ اللہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا کہ میں توبہ کرتے.
ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر اور زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کیا تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں جو انہیں تھام لے. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے، اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے. مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. یہ زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو ہی لے بیٹھتی ہیں. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے. اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، یعنی قرآن گواہ ہے، حکمت سے بھرپور قرآن کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو، اور جو کلام تم انہیں پیش کر رہے ہو وہ کسی انسان کا بنایا ہوا لکھا ہوا نہیں. سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی قرآن کس لیے آیا ہے؟ تاکہ غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا جائے. اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے کیونکہ ان کی قسمت میں ہی نہیں. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے. ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. یعنی نہ ماضی سے سبق لیتے ہیں نہ مستقبل سے، اور اکڑ اور تکبر ایسا ہے جیسے گلے میں توق ڈلا ہوا ہو کہ کچھ بھی سننے، سمجھنے اور ماننے کو تیار نہیں. اس لیے ایسے لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. یہ ہوپ لیس کیسز ہیں. ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے خدا رحمان سے ڈرے، جو بن دیکھے اللہ رب العالمین سے ڈرے. خشی الرحمن بالغیب، یعنی رحمان تو رحم فرمانے والا ہے لیکن پھر بھی وہ ان سے ڈرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا جب ہمیں پتہ چلے تو ہمیں ڈر نہیں ہو جانا چاہیے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں. ہمارے سارے اعمال براہ راست اللہ کی نظر میں ہونے کے علاوہ فرشتوں کے ذریعے لکھوائے بھی جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ضبط کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. نامہ اعمال، رجسٹر تیار ہو رہا ہے.
اس میں خاص طور پر یہ جو بات کی گئی نا، ایک تو وہ کام جو ہم خود ہر وقت کر کے آگے بھیج رہے ہیں، اور ایک وہ جو ہم امپریشنز دوسروں پہ چھوڑ رہے ہیں، اور وہ عمل جو ہمارے بعد میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گے. وہ کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور وہ مال جو صدقہ جاریہ بنے. حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاؤں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں، انسان کدھر کدھر جاتا ہے وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ بنو سلمہ کے لوگ مسجد سے دور رہتے تھے، قریب آنا چاہا انہوں نے، تو یہ آیت نازل ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے نشانات قدم بھی لکھے جا رہے ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں یہ بھی جمع کیے جائیں گے کہ یہ شخص اتنے فٹ اتنے میل اللہ کے راستے میں چلا اور اتنے دور کا راستہ اس نے طے کیا. جو جتنی دور سے علم سیکھنے سکھانے اور اچھے اچھے کام کرنے کے لیے آتا جاتا ہے وہ سب بھی ضبط ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. ہر قدم پر 10 نیکیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف بڑھاتا ہے اس کے عوض 10 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں، اور یہ اجر آتے اور جاتے دونوں طرف کا ہے، 2 وے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی، اور آتے جاتے وقت دونوں کے لیے یہی حکم ہے. تو اس لیے ہمیں کہیں بھی چل کے جاتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کس چیز کے لیے قدم اٹھا رہی ہوں، نیکی کے کام میں جا رہی ہوں یا شر کے کام میں، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، یا کسی گناہ کے کام میں. اس موقع پر یہ بھی یاد دہانی کرائے چلو کہ بعض اوقات کالجز میں، سکولز میں لڑکیاں کیا کرتی ہیں، گھر سے نکل آتی ہیں، ماں باپ کو بتاتے ہیں ہم کالج جا رہے ہیں، اور راستے میں اتر کے کہیں اور سیر و تفریح کے لیے چلی جاتی ہیں. تو یہ چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے اور لکھی جا رہی ہے. اگر کوئی انسان نہ بھی پکڑے پوچھے تو اللہ تعالیٰ پوچھنے کے لیے کافی ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سنائیے جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، بات ہی نہیں مانی. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا کچھ نہیں ہو تم مگر ہم جیسے چند انسان، اور رحمان نے ہرگز کچھ نازل نہیں کیا، تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں کو جھٹلا دیا. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعل بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی، یعنی اس لیے بگڑ رہے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. یعنی جہاں ایک طرف جھٹلانے والے تھے وہاں دوسری طرف دور سے سن کر ایک ماننے والا بھی آ گیا، اور اللہ نے اس کا آنا قبول کر لیا اور اسے جنت میں بھیج دیا، اور ان کے اوپر تباہی آ گئی جس کی تفصیل کل اب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ چند پیمفلیٹس اور بکس آپ سے انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی آج. ایک تو درود و سلام کے بارے میں آپ نے آج پڑھا ہے، کتنا ثواب ہے اس کا، لیکن ہماری عوام کی اکثریت کو اس کا پتہ نہیں. تو یہ پیمفلیٹ بہت ہی اچھا ہے، آپ فری میں ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو عید گفٹ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح ایصال ثواب، ابھی جو ہم نے پڑھا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو بعد میں کیا چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں، اس کی تفصیل ہے. پھر ہڈن پرلز، پردے کا حکم کیا ہے، عورتیں خوبصورت موتی ہیں جن کو چھپا کے رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح ازواج مطہرات کو کہا گیا کہ کیا چاہیے، دنیا چاہیے یا آخرت، اس پر یہ ایک لیکچر ہے تفصیل کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، تو 1-2 گھنٹے کے پورے سپارے میں تو یہ نہیں تفصیل بیان ہو سکتی، تو اس پر یہ لیکچر موجود ہے. اور پھر یہ آخری آیت جو ہے ما قدموا وآثارہم، کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، یہ آپ دوسروں کو گفٹ میں دے سکتے ہیں تاکہ وہ قرآن کی ان خاص آیتوں کو سن کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں.
سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔